ہاں، اور جب ہم نے بھلا دیا اس بات کو کہ ہم امتحان کی جگہ میں ہیں، جب ہم نے بھلا دیا اس بات کو کہ ہمارا پیپر لیا جا رہا ہے، ہم پیپر دے رہے ہیں، ہم امتحان میں ہیں، جب ہم نے بھلا دیا تو پھر دیکھو ہمارے مالک نے ہمیں رزلٹ کیا دیا، ہمارا رزلٹ کیا آیا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھلایا کہ ہم امتحان گاہ میں ہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں ہم جو کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کی سزا دوبارہ زندہ کرنے کے بعد دے گا، جب اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اس کی سزا ملنی ہے۔ آج ہم پیپر دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں ساری باتوں کو، اگنور، ہم اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ آج ہم نے ان باتوں کو سچ سمجھا ہی نہیں ہے کہ ایک اور زندگی ہے، اللہ پوچھنے والا ہے کیا کر کر آئے ہو، کیا کر کر آئے ہو، اپنی زندگی کیسے گزاری ہم نے، دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ آج ہم نے کیا کیا؟ اس امتحان کی جگہ میں، اس پیپر کی جگہ میں آج ہم نے ظلم بھی کیے، زنا بھی کیے، شرابیں بھی پیں، ناچ گانے کیے، خوب اللہ کی نافرمانی کری، خوب اللہ کے حکموں کو توڑا، خوب اللہ کے باغی بنے، اللہ کے دشمن بنے، ہم سرکشی ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم سمجھتے نہیں اپنے آپ کو سرکشی، لیکن دیکھو دیکھو ہم اللہ کے باغی ہوئے نا، نافرمان ہوئے نا، دشمن ہوئے نا، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم توڑ دیے، ہم نے شرابوں کے اڈے آباد کر دیے، ہم نے زناحوں کے بازار گرم کر دیے، ہم نے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے کام کر لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، فرما بردار ہیں۔ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح میرے دوستو، اس پیپر کی جگہ میں، اس امتحان کی جگہ میں جب ہم نے یہ کام کیے، جب ہم نے یہ ظلم کیے، جب ہم نے یہ نافرمانیاں کی، جب یہ ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑا، جب ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزاری، تو پھر ہمارا رزلٹ ہمارے سامنے کیا آیا؟ ہمارے کاموں کی سزا ہمیں کیا بھگتنی پڑی؟ ہمیں کیا اس کی سزا ملی؟ ان کاموں کا رزلٹ تو ہمیں دنیا میں بھی ملا، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے۔ بعد مرنے کی کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ یقین نہیں ہے کہ اس زندگی پر، یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن پر، یقین نہیں ہے کہ تمہارا مالک فیصلہ کرے گا، جنت جہنم بنائی ہے تمہارے مالک نے، کیا یقین نہیں ہے اس بات کا؟ سوچو تو صحیح۔ پھر جب ان کاموں کو ہم نے دنیا میں کیا، ہم نے زنا بھی کرے، ظلم بھی کرے، حق بھی مارے، چوری بھی کری، ڈاکے بھی ڈالے، بندوں پر ظلم کی انتہا پار کری، آج ہم نے ہر وہ کام کیا جس کو ہمارے اللہ نے منع کیا، جس سے ہمارے اللہ نے روکا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، زنا سے بچو، سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، ان کاموں سے، نیچ غلیظ کاموں سے، حرام ریلیشنوں سے، ان سے بچو بچو بچو، لیکن ہم نہیں بچے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے ہر اس کام کو کیا کہ جس سے اللہ نے روکا، ہم نہ روکے۔ پھر ہمارا رزلٹ کیا ملا؟ کیا ملا؟ پھر ہمارا رزلٹ یہ سامنے آیا کہ ایک عذاب، ایک بھوکمپ، ایک سیلاب، یہ ہمارا رزلٹ ہمارے سامنے آیا۔ ہم نے سارے غلط کام کیے، پھر ان کاموں کا رزلٹ ہمیں کیا ملا؟ کیا ملا؟ پھر ہم پر تباہیاں آئیں، پھر ہم پر اللہ کے عذاب آئے، پھر اللہ نے ان نافرمانیوں کی بدولت تمہیں رزلٹ دکھایا، ان کارناموں کی بدولت جو اللہ کی نافرمانیاں اللہ کی دھرتی پر کی گئیں، پھر اللہ نے ان کا تمہیں رزلٹ کیا دکھایا ان کاموں کا؟ کہ زمینوں میں زلزلے آئے، بھوکمپ آئے، تباہیاں ہوئیں تمہارے گھروں کی، تمہاری زندگیوں میں، تم پریشان ہوئے، تم ہلاک بھی ہوئے، پھر تم برباد بھی ہوئے، تمہارا جان کا بھی نقصان ہوا، مال کا بھی نقصان ہوا، سیلاب آئے، اللہ کے عذاب آئے۔ یہ کیوں ہوئے؟ یہ کیوں ہوئے؟ یہ اللہ کے عذاب کیوں آئے؟ آج ہم نے نافرمانی کر آج ہم نے وہ کر دیا ہے جو ہمیں نہیں کرنا تھا، اپنے مالک کو ناراض کر دیا۔ پھر یہ تباہیاں نہیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دیکھو تو صحیح، اللہ کے نافرمانوں کو ذرا بھی خوف نہیں ہے، ان کو عقل نہیں آ رہی ہے، اتنے بڑے بڑے اللہ کے عذاب دیکھنے کے باوجود، حالانکہ پہلے کی قوموں کو کیسا عذاب ہے، کسی کو پانی کا عذاب، کسی کو پتھر کا عذاب، نہ جانے اللہ نے کیسا عذاب دیے۔ آج یہ قوم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے دوستو۔ پہلے نبیوں کی قوم نے، ایک نبی کی قوم مال میں کم بڑھتی تولا کرتی تھی، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ ایک نبی کی قوم زنا کرتی تھی، ہاں ان کی قوم پر عذاب آیا۔ پھر ایک نبی کی قوم اللہ کی نافرمانیاں کرتی تھی، جھٹلاتی تھی،
ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ دیکھو تو صحیح فرعون کا لشکر کیسے ڈوب کر ختم ہوا۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اور آج یہ قوم، آج یہ امت جو سب سے اعلیٰ سب سے افضل کہا گیا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو سوچو، وہ زنا کرتے تھے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ وہ کیا زنا کرتے تھے؟ کیا زنا؟ میں آپ کو کس طرح بتاؤں؟ لڑکا لڑکے سے بدفعلی کرتا تھا، زنا کرتا تھا، اللہ کا عذاب آیا۔ ان نبی کی قوموں میں عذاب آئے۔ ہمارے نبی کی یہ امت جو ہے، یہ امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، میرے بھائیوں، میرے دوستو، اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو۔ میرے رب کی قسم، وہ قیامت کے دن زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ سانس کا ڈورا ٹوٹا، بس پھر انتظار بھی نہیں ہے، ہمیں کب کھڑا کر دیا جائے گا ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ ان پر عذاب آئے، بڑے سخت عذاب آئے۔ یہ قوم زناہوں میں مبتلا ہے، شرابوں میں مبتلا ہے، دیکھو عیاشیوں میں مبتلا ہے، یہ ناچ گانے کرتی ہے، یہ اللہ کے حکم توڑتی ہے، یہ قوم اللہ کو جھٹلاتی ہے، یہ قوم جھوٹ بولتی ہے، یہ قوم مال کم تولتی ہے، یہ قوم ہر وہ غلط کام کر رہی ہے جو پہلے نبیوں کی قوموں نے کیا، اور ان پر اللہ کے عذاب آئے، وہ ہلاک و برباد ہوئے، ان کی جانیں بھی گئیں، مال بھی گئے، وہ تباہ ہو گئے۔ آج اس امت نے وہ سارے کام کیے جو پہلے کے لوگوں نے کیے، ان پر اللہ کا عذاب بھی آئے۔ وہ تو ہمارے نبی کی دعائیں ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یہ امت ایک دم ہلاک نہ ہو، ان پر اللہ کا ایسا عذاب نہ آئے جیسے پہلی امتوں پر آئے ہیں، پہلی امتوں پر۔ سوچو تو صحیح، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو ہم گمراہی میں مبتلا ہو گئے، ہم نے تباہیاں اپنے اوپر ڈالیں، ہم نے عذاب والے کام کر ظلموں کی انتہا پار کر دیں، پھر ہم پر عذاب نہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور ہم اپنا آپ کو پھر بھی نیک، متقی، ایمان والا، سمجھدار سمجھتے ہیں، اللہ کا فرما بردار سمجھتے ہیں، ہم باغی بن کر بیٹھ گئے، ہم سمجھتے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، افسوس اس بات کا ہوتا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے، کہ جو پہلے کی نبیوں کی قوموں نے گندے غلط کام کیے ہیں، غلط کام، وہ یہ امت سارے کام کر رہی ہے، سارے کام۔ تو ہم پر عذاب نہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ظلم نہ ہوئیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر تباہیاں نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے کام تو دیکھو، آج ہم نے جو ہمیں صحیح راہ دکھانے والے ہمارے رہبر ہیں، ہمارے عالم ہیں، جو ہمیں اللہ رسول کی بات بتاتے ہیں، جو ہمیں صحیح راہ دکھاتے ہیں، جو ہمیں صحیح راستوں پر چلاتے ہیں، جو ہمیں حق اور سچ کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، آج تم انہی کے دشمن بن گئی۔ سوچو ذرا، برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہم سب کے ایمانوں کی، جانوں کی، مالوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی قسم، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے کہ جب میں کچھ عالموں سے ملتا ہوں تو اللہ کی قسم ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ میں آپ سے کس طرح کہوں، یہ لوگ کون ہیں جو یہ ظلموں کی انتہا کر رہے ہیں، جو اپنے عالموں پر ظلم کر رہے ہیں، جو اپنے علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ پھر ان پر تباہی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ جب انہوں نے اپنے اماموں کو ستایا، جب انہوں نے اپنے عالموں کو ستایا، جب انہوں نے اپنے علماء پر انگلیاں اٹھائیں، آبجیکشن اٹھائے، ان کی باتوں کو پکڑنا شروع کیا، اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ تم ان سے زیادہ جانتے ہو، تم ان پر انگلیاں اٹھاتے ہو۔ جب تم ان کا حسد اپنے دلوں میں رکھو گے تو تم کس طرح نیک کام کر سکتے ہو؟ پھر تم کس طرح ان سے محبت کر سکتے ہو؟ پھر تم کس طرح اللہ کی طرف آ سکتے ہو؟ جب تم اپنے علماء کو، اپنے عالموں کو ستاؤ گے، ان پر ظلم کرو گے، انہوں کے دل دکھاؤ گے، تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تمہاری زندگیوں میں
دین نہیں آ سکتا پھر تیار ہو جاؤ تباہیوں کے لیے، اپنے گھروں کو برباد کرنے کے لیے، اپنی اولادوں کو نافرمان بنانے کے لیے، اپنی اولادوں سے پٹنے کا پھر انتظار کرو کہ تمہاری اولاد تمہیں گھر سے نکالے گی، دھکے مار کر، لات مار کر تم پر ظلم کرے گی، پھر تم کہو گے ہائے ہماری اولاد تو بڑی ناپاک نکلی، بڑی نافرمان نکلی، بڑی بے حیا نکلی، انہوں کو کوئی تمیز نہیں ہے، عقل نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، یہ دیکھ تو نے کیا کیا ہے، تو نے ان کو تربیت نہیں کری، صحیح راہ نہیں دکھائی۔ جب تیرے دل میں خود عالم کا یہ بغض تھا، خود تیرے دل میں اپنے بڑوں کے لیے، جب تو خود صحیح لائن پہ نہیں تھا تو تیری اولاد کہاں سے حق کو سمجھنے والی بنتی، کہاں سے تیری فرمانبردار بنتی؟ جب تم نے اپنے علماء کے اوپر ظلم کر رکھے ہیں، تباہیاں کر رکھی ہیں، تم نے اپنے عالموں کو ستا رکھا ہے، اللہ کی قسم بڑے غم کی بات ہے کہ آج ہم اپنے عالموں کے ساتھ کس طرح کا ظلم کر رہے ہیں، کس طرح کے ظلموں کی انتہا کر رہے ہیں۔ آج علماء ہم سے پریشان ہیں، میں کس طرح کہوں، اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ بھی گئے تو یہ کام کس نے کیا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ حق ادا کرنے تھے، ہمیں حقوق کو پہچاننا تھا، ہمیں انہوں کی قدر کرنی تھی، ہاں ہمیں لوگوں کے مرتبوں کو دیکھ کر ان کا لحاظ کر ان کے ساتھ برتاؤ کرنا تھا۔ آج ہم نے اپنے علماء کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، آج ہم نے علماء کو اپنے پیر کی جوتی سمجھا، آج ہم نے علماء کو، اماموں کو اپنا نوکر سمجھا، اپنا خادم سمجھا، اپنا غلام سمجھا۔ آج ہم ان پر اپنے حکم چلاتے ہیں، ان کو ہم اپنے سر کے تاج بنانے تھے، ہمیں ان کو اپنا استاد بنانا تھا، اپنا رہبر بنانا تھا، اپنا متکلم بنانا تھا، وہ ہمیں صحیح راہ دکھانے والے، صحیح بتانے والے، صحیح سمجھانے والے تھے، اللہ سے ملانے والے تھے، نبی کی سنت ہمیں سمجھانے والے تھے۔ اب کیا نبی آئیں گے ہمیں سمجھانے؟ اللہ وہی بھیجے گا کہ اب جبرائیل کے ہاتھ؟ ہم اتنے نیک نہیں ہیں، ہم نے ظلموں کی انتہا پار کر دی ہے، اپنے عالموں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں علماء کی محبت نہ ہوگی، علماء سے پیار نہ ہوگا تو پھر اپنی تباہیوں کے لیے ہم سب پھر تیار ہو جائیں، پھر گمراہ تو ہوئیں گے ہی، پھر نافرمان بھی ہو جائیں گے۔ جب حق کے بارے میں پتہ ہی نہ ہوگی تو حق کہاں سے کریں گے، اپنے رب کا حکم کو کہاں سے پہچانیں گے؟ اتنے بڑے سمجھدار نہیں ہو تم، اتنے بڑے عالم نہیں ہو تم کوئی بھی چار بات پتہ لگ جائیں، علماء بن کر بیٹھ رہے ہو، عالم بن کر بیٹھ رہے ہو، فتوی بازی کر رہے ہو، یہ تمہارے فتوی بازی نہیں چلیں گی۔ میرے رب کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ جیسے معاف کرتا ہے نا، وہ پکڑ بھی ویسے ہی کرتا ہے، بڑی سخت پکڑ کرتا ہے۔ اور تو کس لہجے میں بات کر رہا ہے، کس لہجے میں بات کر رہی ہے، کس انداز میں بات کر رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا مالک سب جانتا ہے، سب جانتا ہے تم کس کے ساتھ برتاؤ، کس طرح اور کس وجہ سے کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، وہ سب جان رہا ہے۔ آج تم نے اپنے اماموں کو، اپنے علماء کو، اپنے عالموں کو، آج تم نے ان کی عزتوں کی دھجیاں اڑائیں، ان کی عزتیں نہیں کری، ان کے حسد اپنے دلوں میں رکھ لیے، ان سے جلن رکھنے لگے، ان کو اپنا غلام سمجھ لیا، تو پھر اب تم تیار ہو جاؤ اپنی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہیوں کے کام کرنے کے لیے، اپنے گھر کو برباد کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے، کیونکہ زندگی میں دین نہیں ہوگا، زندگی میں ایمان نہیں ہوگا، اللہ کی محبت نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی، ان کی سنت نہیں ہوگی، تو ایک جانور سے بھی زیادہ بدترین انسان ہوگا۔ پھر ایک جانور اس سے زیادہ اچھا ہے جو اللہ کا باغی ہے، اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا حکم توڑ کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ عالم پر تمہارا یاد رکھنا، عالموں پر یہ تمہارا ظلم ہے۔ آج تم ان کو ستاتے ہو، ان کو اپنا غلام سمجھتے ہو، اپنا نوکر سمجھتے ہو، اپنا خادم سمجھتے ہو، آج تم ان کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہو۔ آج اگر تمہاری چپل بھی ٹیڑھی ہو جائے تو تم عالم سے کہتے ہو، ارے امام صاحب، ارے مولانا صاحب، ارے مفتی صاحب، ذرا فلاں کام کر دو، ذرا یہ کر دو، ذرا وہ کر دو۔ تمہیں یہ کرنا تھا؟ تمہیں ان کے مرتبوں ان کے مقاموں کی تمہیں خبر ہی نہ ہے، یہ تمہارے کیسے ایمان ہو گئے؟ اسے سمجھداری کہتے ہیں، سمجھداری کہتے ہیں اسے؟ یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ سمجھداریاں نہیں ہیں۔ آج دلوں میں حسد لے کر بیٹھنا، دلوں میں بغض لے کر بیٹھنا، اور وہ بھی کس کا؟ عالموں کا۔ پھر یہ قوم ہلاک نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ ہم نے اپنے بڑے کس کو بنا لیے؟ سوچو، ہم نے اپنا بڑا کس کو بنایا؟ آج ہم نے اپنے عالموں کو دلوں سے نکال دیا،
ان کی بات آج ہم نے اگنور کرنا شروع کر دیا، ان پہ فتوی بازی لگانے لگے، ان کی باتوں کو جھوٹا ثابت کرنے لگے، ہم ان پر تہمت لگانے لگے۔ آج ایک جاہل بھی یہ کہتا ہے ارے تم امام بھی صحیح ہو یا نہ ہو، تم کیسا عالم ہو، تمہیں تو اس کی پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے تم کتنا پڑھے ہوئے ہو، ہم دیکھیں گے تمہارا قرآن یاد ہے یا نہ ہے، ہم دیکھیں گے تم پر بیان کرنا آتا ہے یا نہ آتا ہے۔ یہ بیانوں سے، قرآنوں سے، ان مسئلوں سے تمہیں کیا لینا دینا؟ ارے میرے بھائیوں، میرے دوستو، تھوڑا یہ تو سوچو، تمہیں تمہارے مسئلوں کے حل چاہیے تھے، وہ تمہارے مسئلے بتاتا ہے، وہ تمہارے مسئلوں کے حل بتاتا ہے۔ تمہیں نمازیں پڑھنی تھی، نمازیں مکمل کرنی تھی، نماز تمہیں اللہ کے وہاں قبول کرانی تھی، تمہارا امام تمہیں نماز پڑھاتا ہے، تمہاری نماز ادا کراتا ہے، تمہاری نماز ہو رہی ہے، اگر نہیں ہوئے گی تو امام پر گناہ ہے، تم پر کیا گناہ ہے؟ لیکن تم خود ہی مالک بن رہے ہو، تم خود ہی نمازوں کو قبول کرو گے کیا؟ تم فیصلے کرو گے کیا؟ امام کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے، عالم کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اتنا بڑا اگر ایک امام تمہاری وجہ سے پریشان ہے، ایک امام، اللہ کی قسم مجھے بڑے غم سے کہنا پڑ رہا ہے اس بات کے بارے میں، لوگ اپنی اولادوں کو تمہاری وجہ سے، جو ایسے لوگ ہو تم، اپنے اماموں سے، عالموں سے، علماء سے، استادوں سے، مدرسے میں پڑھانے والوں سے جو تم جلن رکھتے ہو نا، حسد رکھتے ہو، مسلمان ہوتے ساتھ، مسلمان ایمان والے ہوتے ساتھ تم اپنے علماء سے حسد رکھتے ہو، تو علماء بھی یہی کہتے ہیں اب تمہاری اولاد پڑھے یا نہ پڑھے ہم ان کی فکر نہیں لیں گے، اور ہاں ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، ہم یہ ظلم اپنی اولادوں پر نہیں ہونے دیں گے۔ وہ تمہارے اس رویے کی وجہ سے، تم تنخواہ نہیں دیتے ہو، تم 10 باتیں سناتے ہو، جن آ کر اپنا منہ چلا کر چلا جاتا ہے، تمہاری ان گندی حرکتوں کی وجہ سے ایک عالم، ایک علماء، ایک امام، ایک مولانا، ایک اچھا استاد وہ کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو عالم نہیں بناؤں گا، اپنی اولاد کو امام نہیں بناؤں گا، اپنی اولاد کو اتنا بڑا استاد نہیں بناؤں گا کہ وہ ان جاہلوں کے، ان حرامیوں کے، ان حرام خوروں کی اولادوں کو پڑھائے، یہ خود ایسے ہیں، یہ اس کے ساتھ بھی ظلم کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، برا نہ مانو، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں، بڑی کڑوی ہیں۔ آج ہم نے اپنے عالموں کے دلوں کو چھلی کر لیا ہے، آج ہم ان سے بیان بھی اپنے کہنے سے کراتے ہیں۔ ارے امام صاحب سود پہ بات کرو، سود پہ، بیاج پر بات کرو، امام صاحب پیسے کے بارے میں بات کرو، امام صاحب فلاں کے بارے میں بات کرو، امام صاحب یہ لڑکیوں کے بارے میں بات کرو، امام صاحب زنا کے بارے میں بات کرو، امام صاحب شادیوں کے بارے میں بات کرو، یہ کرو، وہ کرو، ایسے کرو۔ اب علماء کو تم بتاؤ گے، اب تم سمجھاؤ گے کہ کیا بات کرنی ہے۔ لوگ اس طرح ہدایت پر آئیں گے، لوگ اس طرح باتوں کو سمجھیں گے۔ عالم تم سے بہتر جانتا ہے، تم سے بہتر سمجھتا ہے، تم کچھ نہیں ہو ان کے سامنے، ایک جاہل ہو، ایک جاہل۔ ہاں اس بات کے بارے میں دماغ میں ڈال لینا، تم کتنے اچھے بن جاؤ، ہمیشہ یاد رکھنا برا اسے لگتا ہے جو برا ہوتا ہے، برا اسے لگتا ہے جو برا ہوتا ہے، جو برا نہیں ہوتا ہے اسے برا نہیں لگتا ہے۔ جب میں نے کیا ہی نہیں تو کہتا رہو، میں کیوں برا مانوں، جب میں ایسا ہوں ہی نہیں تو میں کیوں برا مانوں؟ برا تو اسے لگے گا جو برا ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم آج ہم نے اپنے عالموں پر بڑا ظلم کیا ہے، یہ ظلم ہے عالموں پر تمہارا۔ یاد رکھنا یہ بات، جب تم ظلم کر ہی رہے ہو اپنے عالموں پر، ان کو اپنا غلام سمجھ رہے ہو، تو تیار رہنا اب، پھر تم تیار ہو جاؤ، تیار رہنا ہر وقت، نہ جانے کون سا وقت تمہیں گمراہی کی طرف لے کر چلا جائے، کون سا وقت تمہیں ہلاکت میں گھیر لے، پھر تیار رہنا اب تم اپنی تباہی کے لیے۔ یہ ظلم ہے تمہارا عالموں پر، یہ ظلم ہے تمہارے بڑوں پر، تم نے ان کی قدر نہیں کری، تم نے ان کی عزت نہیں کری، ان کا احترام نہیں کیا، تم نے ان کی اہمیت کوئی نہیں سمجھا، تم نے ان کی قیمت کوئی نہیں سمجھا کہ یہ ہستی کیا ہے، یہ کیا مقام ہے اس کا، تمہارا رب نے ان کا کیا مقام رکھا ہے تمہیں نہیں پتہ ہے؟ جب تمہارا رب نے ان کا اتنا بڑا مقام رکھا ہے، اتنا بڑا مقام، تم اس کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے ہو، اپنا نوکر سمجھتے ہو۔ آج تم اپنے کام بھی عالم سے کراتے ہو، ارے یہ کر دو، وہ کر دو، ایسا کر دو۔ تم سب کے سامنے باتیں ہیں، سب کے سامنے عالم
اپنے بچوں کو تمہارے حرکتوں کی وجہ سے عالم نہیں بنا رہا ہے کہ اس میں تو یہ پیسے بھی نہیں دیتے ہیں، تنخواہ بھی نہیں دیتے ہیں، اور یہ 10 بات سناتے ہیں، جنا جنا سنا کر چلا جاتا ہے۔ یہ عالموں کا کم ہونا کس کی بدولت ہے؟ ہماری بری حرکتوں کی بدولت، ہمارے بد کردار کی بدولت، ہمارے بد اخلاق کی بدولت یہ ہمارے علماء ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کی قسم یاد رکھنا، یہ بڑی ایک نشانی ہے قیامت کی کہ اللہ عالموں کو سب کو دھیرے دھیرے اپنے پاس بلا لے گا، سب کو۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے بندوں کو عالم بننے سے روک رہے ہیں۔ عالم لوگ نہیں بن رہے ہیں اس ریزن پر، ہماری ان حرکتوں پر۔ ایک عالم کہتا ہے میں اپنی اولاد کو عالم نہیں بناؤں گا، ایک امام کہتا ہے میں اپنی اولاد کو امام نہیں بناؤں گا۔ علماء کہہ رہے ہیں ان باتوں کو، تو پھر تم کیا کر لو گے؟ تم کیا کراؤ گے پھر؟ جب تم خود دیکھ کر کہو گے کہ عالم نے تو اپنے بیٹے کو یہ بنایا، ویسا بنایا، ایسے بنایا، فلاں کام کرا رہا ہے، میں بھی یہ کراؤں، میں بھی وہ کراؤں، پھر تم بھی عالم نہیں بناؤ گے۔ جب تم خود عالموں پر ظلم کر رہے ہو تو تم اپنے اولاد کو عالم بناؤ گے کہ پھر اس پر بھی ظلم کیا جائے گا؟ اور ان کے تو تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں، ان کے تو پیسے نہیں ہوتے ہیں، کیا عالم بنا میں؟ یہ تو ایسے غریب سریب رہتے ہیں۔ عالم ہونا چھوٹی بات نہیں ہے، تمہاری نسلوں کے اندر دین آئے گا، تمہیں کامیاب کرائے گا، صحیح راہ دکھائے گا، اللہ سے تمہارا تعلق جو ختم ہوگا، جو تم جاہل بن کر بیٹھے تھے، انجان بن کر، وہ تمہیں بتائے گا، سمجھائے گا، تمہارے رخ تمہارے رب کی طرف لے کر آئے گا۔ وہ کون؟ ایک عالم۔ ایک عالم، وہ عالم انکار کر رہا ہے عالم بننے سے، اپنی اولاد کو بنانے سے، تمہیں صحیح راہ دکھانے سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بد کردار ہو گئے، تم نے اپنے کرداروں کو بد کردار کر لیے، برے کر لیے، تم نے ظلم کرے، تم نے ظلموں کی انتہا پار کری، تم نے ان کی تنخواہیں نہیں دیں، حالانکہ تمہیں چاہیے تھا ان کی تنخواہ اچھی خاصی کرتے۔ ارے اتنی بڑی بڑی بستیاں ہوتی ہیں، تم سے اتنی تنخواہ بھی نہیں ہوتی، 15-20 ہزار 30 ہزار، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ سرکاری نوکریاں، باہر کوئی بھی کام کر لو، کوئی بھی کام، 20 25 30 40 50 ہزار جنے کتنے ملتے ہیں، تم اپنے اماموں کو نہیں دے سکتے؟ جو لوگ اس میں انٹرسٹ لیں، جو لوگ دل سے کہیں کہ بھائی اچھی تنخواہ بھی ہے، ہم دین کا کام کریں گے، ہم دین سیکھیں گے، ہم علماء بنیں گے۔ علماء پیدا جب ہوئیں گے جب تم ان ظلموں کو ختم کرو گے، جب تم ان ظلموں کو ختم کرو گے۔ یاد رکھنا، تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو، یہ عالموں پر تمہارا ظلم ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ظلم تمہاری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا، تمہیں ہلاکت میں ڈلا دے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر ہم اللہ کے نافرمانی والے کام کر مر گئے، پھر ہمیں اللہ کا عذاب سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ اللہ ہی بچانے والا ہے بس۔ تو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا نہ کرنا پڑے گا؟ بتاؤ، کرنا پڑے گا نہ کرنا پڑے گا؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنو، اچھے کام کر رہے، برے کام کر رہے ہو، دھیان رکھنا اس بات کے بارے میں۔ آج ہم نے ظلموں کی انتہا پار کر دی ہے تو تباہیاں ہی تباہیاں چاروں طرف سے ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہلاکت ہی ہلاکت ہمیں چاروں طرف سے نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے، یاد رکھنا، یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں۔ تمہارے گھروں میں آگ لگنا، تمہارے گھروں میں چیڑوں کا ہونا عذاب ہی ہے۔ یہ بھی ایک، تمہارے دل بے سکون ہو گئے، تمہاری زندگی بے سکون ہو گئی، تمہارے دلوں سے محبت ختم ہو گئی، تمہارے کاروبار ختم ہو گئے، تم ایک ناکامی کی طرف دوڑنے لگے۔ یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے جسے ہم اہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سنو، حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ اپنے عالموں پر ظلم کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ غلط برتاؤ کرنا، خود بد کردار ہو جانا، یہ اچھا عمل نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے۔ زنا کرنا، چوری کرنا، سودوں کے کام کرنے، یہ اچھے عمل نہیں ہے۔ اچھے عمل کرنے والے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے حکم پر چلتا ہے، عالموں سے محبت رکھتا ہے، اور عالموں کا تو مقام اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے۔ اللہ کے جو بندے، نیک بندے نارمل ہی ہیں، جو عالم بھی نہیں ہیں، ہمیں تو ان کا بھی احترام کرنا ہے، ان کی بھی عزت کرنی ہے، ان کا بھی مرتبہ کا لحاظ کرنا ہے۔ کسی کو حقیر نہ جانو، حقیر نہ جانو، یاد رکھنا اس بات کے بارے میں۔ یہ ہے بندہ ایمان والا جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغ ہوں گے۔
جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغ ہوں گے جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کر کہیں گے ہائے ہائے ہائے۔ اس حدیث نے میرے دل کو بڑا سکون دیا، بڑا خوش کر دیا۔ سوچو تو صحیح، کیا کہیں گے وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد؟ وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رنج و غم دور کیا، ہر قسم کا رنج و غم دور کیا۔ دنیا میں کتنا غم ہے، کیسے کیسے رنج و غم ہیں، کیسے کیسے تکلیف ہیں، کیسے کیسے پریشانیاں ہیں، کیسے کیسے ظلم ہیں۔ انسان نے ہی انسان کو بالکل مار کر رکھا ہے، اس کو ایسا کر دیا ہے کہ اسے غم بھی نہ ہوگا، اگر اسے موت بھی آ جائے اسے تکلیف بھی نہ ہوگی۔ حالانکہ یہ بہت سخت گھڑی ہوتی ہے، لیکن انسانوں کے ظلم اس طرح ہو چکے ہیں، اس طرح ہو چکے ہیں۔ جب اللہ انہوں کو جنت میں داخل کر دے گا تو وہ جنت میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رنج و غم دور کیا۔ بے شک ہمارے رب بڑے بخشنے والے اور بڑے قدرداں ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں داخل کیا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ وہ ایسی دنیا ہے کس کے لیے؟ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے۔ میرے دوستو، اپنے عملوں کو درست کرو، اچھے کرو۔ اللہ کی قسم تم سب جانتے ہو کہ ہمارے دل میں کس کا حسد ہے، ہمارے دل میں کس کی جلن ہے، ہم کس سے بغض کر کر بیٹھے ہیں، ہم اپنے دلوں میں کس کا بغض لے کر بیٹھے ہیں۔ اس دل کو صاف کرو، اس دل کو صاف کرو، اپنے علماء کے عالموں کی قدر کرو، ورنہ ہماری نسل کو گمراہ ہونے سے، ہلاک ہونے سے، تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا کوئی بھی۔ یاد رکھنا، آج ہماری بدولت عالم بننے سے لوگ انکار کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی کام کرنا پسند کر رہے ہیں لیکن عالم نہیں بنیں گے۔ کس بنا پر، کس وجہ پر؟ کہ ہم نے اپنا عالموں کو ستا دیا ہے، ظلم کیا ہے ان کے ساتھ، ان کے حقوں کو مارا ہے۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں عالموں کے مالوں کو مار کر بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، کڑوی ہیں لیکن سچ ہیں، ان باتوں کا ہمیں پتہ لگنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ سمجھو ان باتوں کے بارے میں، پہچانو ان باتوں کو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے تو ہماری نسلوں میں دین نہیں آئے گا، ہماری زندگیوں میں دین نہیں آئے گا، ہمارے دل بے سکون ہو جائیں گے، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہو جائے گی، اللہ کی محبت ختم ہو کر دنیا کی محبت ہو جائے گی، نبی کی محبت ختم ہو کر ہمیں دنیا سے پیار ہو جائے گا، آخرت کی زندگی کو بھلا کر۔ یاد رکھنا، لیکن یہ ناکامی ہے، ناکامی ہے، یہ ناکامی ہے۔